بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا اقرا معہد الحافظات بشاور شارع ورثہ جماعت دہم اے مضمون ہدایت النحو سبق نمبر 8۔ گزشتہ درس میں اسم معرب کی 9 اقسام میں سے پہلی 4 قسموں کے بارے میں پڑھ لیا تھا، پہلی 4 قسموں کا اعراب پڑھ لیا تھا۔ آج کے درس میں الخامس سے اسم معرب کے باقی اقسام کے اعراب کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو کتاب کی طرف سب دیکھیں۔ الخامس ان یکون الرفع بالالف والنصب والجر بالیاء المفتوح ما قبلها ویختص بالمثنى وکلا مضافا الى مضمر واثنان واثنتان تقول جاءني الرجلان كلاهما واثنان واثنتان ورأيت الرجلين كليهما واثنين واثنتين ومررت بالرجلين كليهما واثنين واثنتين۔ السادس ان يكون الرفع بالواو المضموم ما قبلها والنصب والجر بالياء المكسور ما قبلها ويختص بجمع المذكر السالم نحو مسلمون وأولو وعشرون مع أخواتها تقول جاءني مسلمون وعشرون وأولو مال ورأيت مسلمين وعشرين وأولي مال ومررت بمسلمين وعشرين وأولي مال۔ واعلم أن نون التثنية مكسورة أبدا ونون جمع السلامة مفتوحة أبدا وكلاهما يسقطان عند الإضافة تقول جاءني غلاما زيد ومسلم مصر۔ السابع أن يكون الرفع بتقدير الضمة والنصب بتقدير الفتحة والجر بتقدير الكسرة ويختص بالمقصور وهو ما في آخره ألف مقصورة كعصا وبالمضاف إلى ياء المتكلم غير جمع المذكر السالم كغلامي تقول جاءني عصا وغلامي ورأيت عصا وغلامي ومررت بعصا وغلامي۔ ترجمہ۔ الخامس پانچواں اعراب ان یکون الرفع بالالف کہ ہو رفع الف کے ساتھ والنصب والجر بالیاء المفتوح ما قبلها اور ہو نصب اور جر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ویختص اور اس پانچویں قسم کے اعراب کو خاص کیا جاتا ہے بالمثنى تثنیہ کے ساتھ وکلا اور کلا کے ساتھ مضافا الی مضمر جو کہ مضاف ہوگا ضمیر کی طرف واثنان واثنتان اور اثنان واثنتان کے ساتھ تقول آپ کہیں گے جاءني الرجلان كلاهما واثنان واثنتان ورأيت الرجلين كليهما واثنين واثنتين ومررت بالرجلين كليهما واثنين واثنتين۔ سادس چھٹی قسم کا اعراب ان یکون الرفع بالواو المضموم ما قبلها کہ رفع ہو واو ما قبل مضموم کے ساتھ والنصب والجر بالیاء المکسور ما قبلها اور نصب اور جر یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہو ویختص اور خاص کیا جاتا ہے اس اعراب کو بجمع المذکر السالم جمع مذکر سالم کے ساتھ جیسے مسلمون وأولو اور اولو کے ساتھ وعشرون مع اخواتها اور عشرون اور اس کے اخوات کے ساتھ تقول آپ کہیں گے جاءني مسلمون وعشرون وأولو مال کیا میرے پاس مسلمان عشرون تو 10 کو کہا جاتا ہے اور اولو مال مال والوں کو کہا جاتا ہے ورأيت المسلمین حالت نسبی کی مثال وعشرین وأولی مال ومررت بمسلمین وعشرین وأولی مال۔ واعلم اور جان لو ان نون التثنیۃ مقصورۃ ابدا کہ بے شک تثنیہ کا نون ہمیشہ مقصور ہوگا اور جمع مذکر سالم کا نون ہمیشہ مفتوح ہوگا وکلاہما یسقطان عند الاضافۃ اور یہ دونوں نون اضافت کے وقت گر جاتے ہیں تقول آپ کہیں گے جاءنی غلاما زید ومسلم مصر۔ السابع ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ کہ رفع ہو تقدیر ضمہ کے ساتھ یعنی ضمہ کے مقدر ہونے کے ساتھ والنصب بتقدیر الفتحۃ اور نصب ہو فتح کے مقدر ہونے کے ساتھ والجر بتقدیر الکسرۃ اور جر ہو کسرہ تقدیری کے ساتھ ویختص بالمقصور اور اس کو خاص کیا جاتا ہے اس میں مقصور کے ساتھ اس میں مقصور وهو ما فی آخرہ الف مقصور مقصورۃ اور اس میں مقصور وہ ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو کعصا جیسا کہ عصا یعنی لاٹھی کو کہا جاتا ہے اور وبالمضاف الی یاء المتکلم اور مضاف کے ساتھ اس اعراب کو خاص کیا جاتا ہے الی یاء المتکلم جو کہ یہ متکلم کی طرف مضاف ہو ایسا لفظ جو کہ مضاف ہو یہ متکلم کی طرف غیر جمع المذکر سالم اور وہ اسم جمع مذکر سالم کے علاوہ ہو
یعنی جس اسم کو یہ متکلم کی طرف مضاف کیا گیا ہو تو وہ یہ متکلم جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی دوسرا اسم ہو، جیسے غلامی. تقول آپ کہیں گے جانی عصا و غلامی، ورأیت عصا و غلامی، ومررت بعصا و غلامی. توضیح العبارہ: الخامس ان يكون الرفع بالالف والنصب والجر بالیاء المفتوح ما قبلها. اعراب کی 9 قسموں میں سے 5ویں قسم کا اعراب یہاں پر بیان فرما رہے گے. حالت رفع میں الف کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ. اعراب کی اس 5ویں قسم کو اسماء متمکنہ میں سے 3 اسماء کے ساتھ خاص کیا گیا ہے. نمبر 1 تثنیہ کے ساتھ، نمبر 2 کلا و کلتا کے ساتھ جبکہ مضاف ہو وہ ضمیر کی طرف، اور تیسری قسم اثنان اور اثنتان کے ساتھ. تو ان 3 کے ساتھ یعنی اسماء متمکنہ میں سے 3 اسموں کے ساتھ اعراب کی 5ویں قسم کو خاص کیا گیا ہے. تثنیہ کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 تثنیہ حقیقی، نمبر 2 تثنیہ صوری، نمبر 3 تثنیہ معنوی. تثنیہ حقیقی وہ ہے جس کی شکل و صورت بھی تثنیہ والی ہو، یعنی آخر میں الف و نون یا ما قبل مفتوح ہو اور اسی مادے سے اس کا مفرد بھی آتا ہو، جیسے رجلان اور رجلین. رجلان کے آخر میں الف و نون اور اسی رجلین کے آخر میں الف و نون اور اسی مادے سے اس کا مفرد بھی آتا ہے کہ رجلان اور رجلین کا مفرد رجل ہے. تثنیہ صوری وہ ہے کہ صورت تثنیہ والی ہو، معنی بھی تثنیہ والا ہو مگر اسی مادے سے اس کا مفرد موجود نہ ہو، جیسے اسنان و اثنتان. دیکھیے اسنان و اثنتان دونوں کی صورت تثنیہ والی ہے کہ اس کے آخر میں الف اور نون ہے، اور اسی طرح اسی مادے سے اس کا مفرد بھی، لیکن اس مادے سے اس کا مفرد موجود نہیں ہے کیونکہ اسنان کا مفرد اسنن یا اثنتن نہیں آتا. ہمارے پاس واحد آتا ہے ایک کے لیے اور اسنان و اثنتان 2 کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن معنی اس کا تثنیہ والا ہے، صرف معنی اور صورت تثنیہ والی ہے جبکہ مادہ اس کا مختلف ہے. تیسری قسم تثنیہ معنوی وہ ہے جس کا صرف معنی تثنیہ والا ہو، صورت بھی تثنیہ والی نہ ہو اور اسی مادے سے اس کا مفرد بھی نہ آتا ہو، جیسے کلا و کلتا. کلا تاکید میں سے ہے. کلا ہر 2 مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کلتا ہر 2 مؤنث کا معنی دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو مصنف نے تثنیہ معنوی میں سے صرف کلا کو ذکر کیا کتاب میں. دیکھیے کتاب کی طرف وَيُخْتَصُّ بِالْمُثَنَّى وَكِلَا مُضَافٌ إِلَى مُضْمَرٍ. صرف کلا کو ذکر کیا، کلتا کو چھوڑ دیا. وجہ اس کی ہے کہ کلا مذکر کے لیے آتا ہے اور کلتا مؤنث کے لیے، چونکہ مذکر اصل ہے اور مؤنث فرع، اور فرع چونکہ اصل کے تابع ہوتا ہے، اس لیے مصنف رحمہ اللہ نے اصل کو ذکر کیا اور فرع یعنی کلتا کو چھوڑ دیا. یعنی کلا کے ذکر کرنے سے اس کی فرع کلتا بھی اس کی ضمن میں آ گئی. کلا و کلتا جو کہ مضاف و ضمیر کی طرف، تو کلا و کلتا کا یہ اعراب تب ہوگا جب کہ کلا و کلتا مضاف ہو ضمیر کی طرف. اس لیے اگر ضمیر کی طرف مضاف نہ ہو بلکہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو تو پھر اس کا اعراب بالحرکت تقدیری ہوگا. جیسے جاء کلا الرجلان، کلا کی اضافت ہوئی ہے الرجلان اس میں ظاہر کی طرف، حالانکہ ہم نے یہاں پر پڑھا 5ویں قسم کے اعراب میں کلا کے لیے کہ اس کے لیے شرط ہے کہ اس کی اضافت مضاف الی مضمر، ضمیر کی طرف اس کی اضافت کی گئی ہو. تو اگر اس میں ظاہر کی طرف اس کی اضافت ہو تو پھر اس پر اعراب بالحرکت تقدیری آئے گا. یعنی تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہی ہوگا، جیسے جاء کلا الرجلان، رأیت کلا الرجلین، مررت بکلا الرجلین. اس کی ضمیر کی طرف مضاف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ لفظ کلا کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک لفظ کے اعتبار سے اور دوسری حیثیت معنی کے اعتبار سے. تو پہلی حیثیت یعنی لفظ کے اعتبار سے کلا مفرد ہے اور دوسری حیثیت معنی کے اعتبار سے کلا تثنیہ ہے. اسی طرح مضاف الیہ کی بھی 2 حیثیتیں ہیں، یعنی کلا جو اپنے مابعد والے اسم کی طرف مضاف ہوگا تو یا تو مضاف الیہ اس میں ظاہر ہوگا یا اس میں ضمیر. اگر کلا کا مابعد مضاف الیہ اس میں ظاہر ہو تو کلا پر اعراب بالحرکت تقدیری ہوگا. اس اوپر مثال میں گزر چکا، جاء کلا الرجلین، کلا الرجلان، اس طرح رأیت کلا الرجلین ومررت بکلا الرجلین میں. اور اگر کلا کا مضاف الیہ اس میں ضمیر ہو
تو اعراب بالحرف ہوگا، جیسے جاء کلاہما، رأیت کلیہما، مررت بکلیہما، کیونکہ اس میں ظاہر اصل ہے اور اس میں ضمیر اس میں ظاہر کی فرع، تو اصل یعنی اس میں ظاہر کو اصلی اعراب جو کہ ہمارے پاس اعراب بالحرکت تھا وہ دیا، اور فرع یعنی اس میں ضمیر کو فرعی اعراب یعنی اعراب بالحرف دیا۔ پھر دوسرا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اثنان مذکر اور اثنتان مؤنث یہاں دونوں کو ذکر کیا، ایسا کیوں نہیں کیا کہ اثنان کو ذکر کر دیتے اور پھر یہی کہتے کہ اثنان کے ضمن میں آ جائے گا، جس طرح کہ پیچھے کلا کے ذکر کرنے سے کلتا بھی اس کے ضمن میں آ جاتی ہے، لیکن یہاں پر اثنان اور اثنتان دونوں کو الگ الگ ذکر کیا۔ جواب یہ دیتے کہ اثنان و اثنتان یہ اسم عدد ہے، اور اسم عدد میں مذکر اور مؤنث کا حکم اکثر ایک جیسا نہیں ہوتا، مگر یہاں پر دونوں کا حکم یکساں تھا، ایک جیسا تھا، اس لیے دونوں کو ذکر کیا۔ تو ان کا اعراب حالت رفع میں الف ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوگا، حالت نصبی اور جری میں یا لفظی ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوگا، جیسے جان الرجلان کلاہما و اثنان و اثنتان، اب رجلان جا کے لیے فاعل بن رہا ہے، اس کی حالت رفع ہے تو الف ما قبل مفتوح کے ساتھ آئے اور نون مکسور کے ساتھ آئے۔ اس طرح کلاہما بھی کلا کی اضافت ہما کی طرف ہوئی ہے، حالت رفع ہے اس کی، تو کلا الف ما قبل مفتوح کے ساتھ، اثنان و اثنتان بھی حالت رفع تو الف ما قبل مفتوح کے ساتھ، رأیت الرجلین کلیہما و اثنین و اثنتین، یہاں پر رجلین کی حالت نصبی تو یہ یا ما قبل مکسور کے ساتھ، اس طرح کلیہما کلا کی اضافت چونکہ ضمیر کی طرف ہے، شرط پائی جا رہی ہے، لہٰذا کلا کی حالت نصبی یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوگی کلیہما، اس طرح اثنین و اثنتین، اور مررت بالرجلین کلیہما و اثنین و اثنتین، یہاں پر بھی حرف جر کی وجہ سے رجلین کی حالت جری، تو حالت جری اور حالت نصبی دونوں ایک ہی طرح ہے یا ما قبل مفتوح کے ساتھ۔ السادس ان یکون الرفع بالواو المضموم ما قبلها، تو اعراب کی 9 قسموں میں سے چھٹی قسم کا اعراب یکون الرفع بالواو المضموم ما قبلها، حالت رفع واو ما قبل مضموم کے ساتھ، والنصب والجر بالیاء المکسور ما قبلها، اور حالت نصبی اور جری یا ما قبل مکسور کے ساتھ۔ اور اس چھٹی قسم کے اعراب کو خاص کیا جاتا ہے اسماء متمکنہ میں سے 3 اسماء کے ساتھ، نمبر 1 جمع مذکر سالم جیسے مسلمون، نمبر 2 الو کے ساتھ، اور نمبر 3 عشرون اور اس کے اخوات کے ساتھ، اخوات سے مراد یعنی عشرون اور اس کے ساتھ باقی دہائیاں، جیسے عشرون، ثلاثون، اربعون، یعنی وہی دہائیاں مراد یہاں پر۔ اب یہاں پر جس طرح پیچھے تثنیہ کی اقسام نے پڑھ لی، یہاں پر بھی جمع کی اقسام اسی طرح کہ جمع کی 3 قسمیں، نمبر 1 جمع حقیقی، نمبر 2 جمع صوری، اور نمبر 3 جمع معنوی۔ جمع حقیقی وہ ہے کہ شکل بھی جمع والی ہو، یعنی آخر میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح موجود ہو، اور معنی بھی جمع والا ہو، یعنی 2 سے زائد غیر معین افراد پر دلالت کرے، اور اسی مادے سے اس کا مفرد بھی ہو، جیسے مسلمون سے مسلمون۔ جمع معنوی وہ ہے کہ صرف معنی جمع والا ہو، نہ تو صورت جمع والی ہو، نہ ہی اسی مادے سے اس کا مفرد آتا ہو، جیسے الو مالم۔ اب یہاں پر الو کا معنی ہے بہت سارے افراد مال والے، تو الو کا معنی تو جمع والا ہے لیکن صورت بھی اس کی جمع والی نہیں، اور نہ ہی اسی مادے سے اس کا مفرد آتا ہے کیونکہ اس کا مفرد ذو آتا ہے۔ اور جمع سوری وہ ہے کہ صرف صورت جمع والی ہو، معنی بھی جمع والا نہ ہو، اور اسی مادے سے اس کا مفرد بھی نہ ہو، جیسے عشرون سے تسعون، یہ نہ حقیقی ہے اور نہ ہی جمع معنوی کہ عشرون۔ اب یہاں پر اس کی صورت صرف جمع والی ہے کہ جس طرح جمع کے آخر میں واو ما قبل مضموم نون مفتوح آتا ہے، اس طرح اس کی آخر میں بھی واو ما قبل مضموم و نون مفتوح ہے، لیکن اس کا معنی جمع والا نہیں اور نہ ہی اسی معنی سے مادے سے اس کا مفرد آتا ہے۔ اب اگر اس پر کوئی اعتراض کرے کہ عشرون کا مفرد عشرتن ہے تو یہ کیسے جمع حقیقی نہیں، کیونکہ یعنی اس کا مادہ تو مفرد والا ہے، تو جواب یہ دے کہ جمع میں کم از کم 3 افراد کا ہونا ضروری ہے۔ اگر عشرتن 3 بن جائے یعنی اس کو 3 مرتبہ جمع کرے
تو یہ 30 بن جائے گا، حالانکہ عشرون 20 کو کہتے ہیں، اور یہ عشرون جمع اس لیے نہیں کیونکہ جمع میں تعین نہیں ہوتا جیسے مسلمون، جبکہ عشرون میں تعین موجود ہے، یعنی یہ 19 اور 21 کے درمیانی عدد پر بولا جاتا ہے، لہٰذا یہ جمع صوری ہے، جمع حقیقی اور جمع معنوی نہیں۔ اب یہاں پر اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ چھٹی قسم کا اعراب خاص ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ، حالانکہ یہ اعراب غیر مذکر سالم میں بھی دیکھتے ہیں، یعنی جمع غیر مذکر سالم میں بھی دیکھتے ہیں، جیسے ارزون جمع ہے ارزتن کی، اور سنون جمع ہے سنتن کی، یعنی مؤنث کی جمع ہے مذکر کی جمع نہیں، لیکن پھر بھی ہم یہی اعراب اس میں بھی دیکھتے ہیں۔ تو جواب یہ کہ جمع مذکر سالم سے اصطلاحی جمع مذکر سالم مراد ہے کہ جس کے آخر میں واو ما قبل مضموم یا ما قبل مکسور ہو، نون مفتوح ہو، اور اس کا مفرد مذکر ہو یا نہ ہو، جیسے مسلمون کی جمع مسلمون، یہ یعنی یہاں پر اس کا مفرد مذکر ہے اور یہ اس کا مفرد مؤنث ہو، جیسے ارزتن کی جمع ارزون۔ تو ہمارے پاس اصطلاحی جمع مؤنث سالم مراد ہے، مذکر سالم مراد ہے کہ اس کے آخر میں واو ما قبل مضموم یا ما قبل مکسور نون مفتوح ہے، چاہے اس کا مذکر مؤنث ہو یا مذکر ہو۔ وعلم ان نون التثنیہ مقصورۃ ابدا، وعلم سے مصنف رحمہ اللہ دو باتوں سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ نون تثنیہ ہمیشہ یعنی حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری میں مکسور آئے گا، اسی طرح نون جمع ہر حالت میں یعنی حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری میں ہمیشہ مفتوح ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ وکلاہما یقصتان عند الاضافۃ، اور دونوں گر جاتے ہیں اضافت کے وقت، یعنی اضافت کے وقت دونوں نون گر جاتے ہیں، نون تثنیہ ہو نون جمع، جیسے غلام زید، اصل میں غلامان زید تھا، پھر اضافت کی وجہ سے نون تثنیہ کو گرا دیا، اور مسلم مصر اصل میں مسلمون مصر تھا۔ تو اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ اوپر جو ہم نے پڑھ لیا کہ نون تثنیہ ہمیشہ مکسور اور نون جمع ہمیشہ مفتوح آئے گا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ جواب یہ دے دے کہ نون تثنیہ اور جمع مبنی ہے، اور مبنی کے لیے سکون لازم ہوتا ہے، لیکن اگر یہ ساکن ہوتے تو التقاء ساکنین آتا، یعنی مسلمون اور اس طرح رجلان وغیرہ، تو خطرے سے بچنے کے لیے حرکت تو ضروری تھی، اس لیے نون تثنیہ کو کسرہ اور نون جمع کو فتحہ دیا۔ یعنی یہاں پر یہ سوال حرکت کے بارے میں تھا کہ ان کو حرکت کیوں دی۔ دوسرا اعتراض یہ کہ نون تثنیہ کو